إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ صدر اجلاس، ذمہ داران جمعیت اور ائمہ کرام اور دیگر حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اظہار تشکر کرنا چاہتا ہوں اس حقیر یا اس شخص کو مدعو کرنے پر، یعنی میری ذات، یعنی مجھے جو مقام یا جس مقام پہ یعنی سمجھ کر کے مجھے یہاں بلایا گیا ہے، اللہ کرے میں آپ کے حسن ظن کے مطابق ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو باعث خیر و برکت بنائے، اور جتنے لوگوں نے بھی جو کچھ بھی کہا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر دیگر سامعین کو بھی۔ حضرات، اس طرح کی مجلسوں کی حقیقت میں بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے، اور اس طرح کی مجلسوں کا اہتمام کرنا اس بات کا غماز ہے کہ ان کے دلوں میں جو اس طرح کی مجلسوں کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے دلوں میں اسلام کا درد ہے، جمعیت کا درد ہے، جماعت کا درد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے جنہوں نے اس طرح کی مجلسوں کو سجایا ہے اور اس میں اپنی خدمات کو قبول پیش کیا ہے۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ یہاں پر سب سے پہلے تو میں اپنے ان تمام اخوان کو مبارکباد دینا چاہوں گا جنہوں نے اس میں اپنی گفتگو سے، اپنی تقریر سے، اپنے اقتراحات سے، اپنی تجاویز سے ہم اور آپ کو نوازا ہے۔ یقیناً ہم سب مل کر کے جب کوئی بات، کسی بات پر، کسی موضوع پر سوچتے ہیں تو اس کو عربی زبان میں تلقیح الافہام کہا جاتا ہے، یا تلقیح الفہوم، یعنی ایک دوسرے کی سمجھ مل کر کے کسی درست نتیجے پہ جا کے پہنچتی ہے۔ تو فکر کا یا فہم کا ایک دوسرے سے تصادم یا ایک دوسرے سے جب مقابلہ ہوتا ہے تو وہاں پر بہت سی غلط فہمیاں بھی دور ہو جاتی ہیں، اور درستگی اور صواب تک پہنچنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ پر، اپنے پر یقین ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایسے منہج پہ ہیں کہ جس طرح سے دنیا میں اسلام سارے ادیان میں سب سے سچا دین ہے، اور بلکہ یہی سچا دین ہے، اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے، اسی طرح سے ہمارا یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ دائرہ اسلام میں جتنے مناہج ہیں، جتنے طریقے ایمان و عمل ہیں، ان سب کے درمیان صرف سلف کا طریقے ایمان و عمل، یا جس کو شاہراہ ایمان و عمل کہہ سکتے ہیں، منہج کا صحیح ترجمہ شاہراہ ہے، شاہراہ ایمان و عمل، وہ بھی جیسے اسلام سب سے سچا ہے ویسے منہج سلف بھی سب سے سچا منہج اور شاہراہ عمل ہے، جو راستہ کی سیدھا، جس کو ہائی وے کی طرح سے اپنی منزل مقصود تک پہنچاتی ہے، یعنی جنت کی طرف راہ بتاتی ہے۔
اس لیے اس منہج کے ماننے والوں پر بہت سارے نصوص فٹ آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں اس جماعت، اس طائفے کی جو تعریف کی ہے یا جو حق پر چلنے والوں کی تعریف کی ہے، وہ آپ جیسے اور ہم جیسے لوگوں پر صادق آتی ہے۔ اس کا یقین رہنا چاہیے، اس کا یقین ہونا چاہیے ہر انسان کے اندر۔ اور قرآن کریم میں جس دعوت کی مدح و ثنا کی گئی ہے، سمجھنا چاہیے وہ ہماری ہی دعوت ہے، کسی اور کی دعوت اس آیت کا مصداق نہیں ہو سکتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس میں دعوت کے خطوط بیان کیے، دعوت کے نقوش بیان کیے گئے ہیں۔ وہ نقوش دنیا میں کسی بھی دعوتی تحریک پہ فٹ نہیں آ سکتا ہے، اگر آتا ہے تو صرف اہل حدیث یا سلف کی دعوت پہ فٹ آتا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق الى یوم القیامہ، قال لا يضرهم من خالفهم۔ وہ حدیث بھی، اس حدیث کا مفہوم تو بہت پہلے امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا، اسی حدیث پر حاشیہ لگاتے ہوئے یا اسی حدیث پر نوٹ چڑھاتے ہوئے یا اپنا تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا ان لم یکن ہم اصحاب الحدیث فما ادری من ہم، یعنی اس حدیث کے مصداق صرف اہل حدیث ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے انما العلماء ورثۃ الانبیاء والانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر۔ ساری حدیثوں کا مخرج اور مصدر آپ جانتے ہیں، اس لیے اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن جو چیز یاد دلانا چاہتا ہوں اپنے کو بھی اور آپ کو بھی کہ یہ ساری حدیثیں یا سارے نصوص اس دنیا میں اگر کسی طائفہ پہ فٹ آتے ہیں، وہ طائفہ صرف طائفہ اہل حدیث ہے، وہ طائفہ سلف ہے۔ اس کے مختلف صفاتی نام ہیں، کہیں پر اہل حدیث، کہیں پر انصار السنہ، کہیں پہ جمعیت التوحید، کچھ بھی کہہ لیجئے، لیکن اس کا جو جامع نام ہے وہ ہے اہل السنت والجماعہ۔ اہل السنت والجماعہ، ہم سنت والے ہیں، اور سنت میں قرآن اور حدیث دونوں داخل ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، سنت میں سب داخل ہے، یعنی وہ طریقہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کے ساتھ تھے۔ اس لیے اس کا جو مشہور نام ہے وہ اہل السنہ والجماعہ ہے، لیکن کوئی حرج نہیں ہے کہ ایسا صفاتی نام استعمال کیا جائے یا اطلاق کیا جائے اس طائفہ پر جو کہ ان کے اوپر فٹ آتا ہو۔ اس لیے اہل الحدیث کہنا بھی صحیح ہے، انصار السنہ بھی کہنا صحیح ہے، یہ سب صفاتی نام ہیں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ما جلس قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا ونزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ یہ حدیث بھی اگر کسی پر صحیح فٹ آتی ہے تو آپ پر فٹ آتی ہے، اس کا ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں جو فرمایا ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، وہ کون سی قوم ہے؟ ہم ہیں، آپ ہیں، اور اس منہج پہ چلنے والے اسلاف ہیں، وہی لوگ ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھنے والا کوئی شقی نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ سعید ہوگا جو ان کے بیچ میں بیٹھے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن کی بنیاد پر اور اپنے منہج پر یقین اور اعتماد کی بنیاد پر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان لم یکن ہؤلاء ہم علی الحق ما ادری من ہم، سلف صالحین یا سلف کا منہج کے معنی تو میں نے اشارتاً ذکر کیا، اصل عربی کا لفظ ہے نہج ینہج سے منہج ہے، جو اسم ظرف بھی ہو سکتا ہے اور مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں مقصد مراد ہے اسم ظرف، یعنی چلنے، نہج معنی سلکہ کے ہوتے ہیں، منہج یعنی چلنے کی شاہراہ،
یہ لفظ جو ہے قرآن کریم لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، منہاج بھی اسی مادے سے ماخوذ ہے۔ اور سلف کے معنی ہوتے ہیں سابق کے، جو آگے گزر گیا، نکل گیا آگے، اسی کو سلف کہا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں خلف ہے جو اس کے پیچھے آتا ہے۔ اسی لیے والسابقون السابقون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم الی آخر الآیہ، یہ سابقون سے مراد سلف ہیں جو آگے نکل گئے ہیں۔ ان کے اصول اور مناہج کی بنیادی حیثیت یا بنیادی ان کے اصول تین چیزوں پر قائم ہیں۔ ایک تو اللہ کی کتاب قرآن کریم کی اتباع، دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، اور تیسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی دینی بصیرت اور ان کے فہم کو مقیاس اور کسوٹی ماننا۔ یہ تین بنیادی اصول ہیں، اسی سے بہت سارے اصول نکلے ہیں۔ اسی سے اگر آپ گفتگو کریں گے تو یہ کہا جائے گا کہ جسے مثال کے طور پر اگر کہیں کہ سلف کا منہج عقیدے کے باب میں، سلف کا منہج جو ہے عبادات کے باب میں، سلف کا منہج اخلاقیات کے باب میں، سلف کا منہج معاملات کے باب میں، تو سب میں جو چیز قدر مشترک ہے وہ یہی ہے۔ ہر باب میں ہم پہلے دیکھتے ہیں کتاب و سنت میں کیا ہے، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین یعنی صحابہ کرام نے اس آیت اس حدیث سے کیا مطلب سمجھا تھا۔ یہ تینوں بنیادی اصول ہیں منہج سلف کے، اور اسی پر اس جماعت کا یعنی کی اساس رکھی گئی ہے۔ یہ جہاں بھی ہیں اور جب بھی پائے گئے ہیں وہ لوگ اسی اساس پر رہے ہیں۔ یہی ان کی بنیادی جو ہے، یہی ان کے بنیادی اصول ہیں۔ اس لیے یہ بنیادی اصول آپ کہاں سے لائے گئے ہیں؟ قرآن اور حدیث میں بھی قرآن اور حدیث میں ہی یہ بنیادی اصول ذکر کیے گئے ہیں۔ قرآن کی وہ آیتیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیتا ہے، اس سے دو اصول ثابت ہوتے ہیں، قرآن کی اتباع اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع۔ اور قرآن میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو معیار بنایا ہے ایمانی زندگی کا، اسے تیسرا اصول ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے اندر بہت زیادہ ہیرا پھیری نہیں ہے، جیسے دیگر مسالک اور مذاہب میں اپنے اصول کو ثابت کرنے کے لیے بڑی ہیرا پھیری کی جاتی ہے، بڑی یعنی گھما پھرا کر باتیں کی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں گھما پھرا کر کرنے والی بات نہیں ہے۔ اس لیے یہ مسلک جو ہے اس کی پیشین گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کی ہے، جس حدیث کی اسناد پر کسی حد تک کلام ہے، لیکن بہت سارے علماء نے اس کی تصحیح یا تحسین کی ہے۔ وہ حدیث آپ نے بارہا سنی بھی ہوگی، اور جو باتیں بھی میں کہہ رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ اس سے پہلے آپ نے اس کو یا پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دلانا مقصود ہے، نہ کہ اپنی تعلی مقصود ہے۔ تو حدیث ہے کہ سَيَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ۔ تین صفات اس طائفہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں کہ اس علم کو عنقریب ایسے لوگ اٹھائیں گے، ایسے لوگ اس کو اپنے سینے سے لگائیں گے اور اس کو پڑھیں گے اور پڑھائیں گے۔ حمل میں سب داخل ہے، اس کا پڑھنا اور پڑھانا، اس کا سیکھنا اور سکھانا، اس کی نشر و اشاعت، سب چیز اس میں داخل ہے۔ اور علم سے مراد علم شریعت، علم دین ہے، جس میں قرآن و سنت ہے ٹاپ پر۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ہر آنے والی نسل میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عدول ہوں گے۔ عدول یعنی ان کا تزکیہ ہے، اسی میں ضمناً اصحاب حدیث کا تزکیہ ہے، ان کی تعدیل ہے۔ اس لیے کوئی ایسی جماعت جس کو حدیث سے جس کا انشغال نہ ہو، اس کا تزکیہ اس حدیث میں نہیں ہے۔ اس حدیث میں صرف اسی طائفے کا تزکیہ ہے کہ جو اس علم کو پڑھتی ہے، پڑھاتی ہے، سیکھتی ہے، سکھاتی ہے، اور تین منہج پر پڑھتی ہے اور پڑھاتی ہے۔ ینفون عنہ
تحریف الغالین، اس علم سے، اس دین سے یہ طائفہ غلو اختیار کرنے والوں کے غلو کو دور کرے گی، اس کو مٹائے گی اپنی جد و جہد کے ذریعے، اپنی علمی قد و کاوش کے ذریعے۔ یہ پہلی صفت ہوگی۔ دوسری صفت انتحال المبطلین، اور جو باطل پرست مسالک ہوں گے، جو دین کا لبادہ پہن کر کے اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی بھی اس مکر و فریب پر مبنی، ان کے اس بناوٹی دین کو جو لوگ یعنی اس حقیقت کا پردہ وہاں سے اٹھائیں گے اور ان کے کشف کریں گے یا اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیں گے، وہ بھی یہی طائفہ ہوگا۔ وہ تأویل الجاہلین، اور جاہلوں کی تعویل، ایک تعویل اہل علم کی ہے، ایک تعویل جاہل کی ہے، جن کو نہ عربی زبان صحیح طریقے سے آتی ہے، نہ قرآن و حدیث کے بارے میں ان کو علم ہے، لیکن قرآن کی تفسیر کر بیٹھتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ آپ مسلک سلف پر لکھی ہوئی تفسیروں کو چھوڑ کر کے کسی بھی مسلک کی تفسیر آپ پڑھیں گے تو ایسی ایسی تعویل آیتوں کی گئی ہے کہ سر پیٹتے رہ جائیں گے۔ کسی نے کہا، مثال دے رہا ہوں، کسی نے کہا قل انما انا بشر مثلکم، ایک جاہل نے کہا اس کی تعویل کرتے ہوئے، انا کے بعد جو ما ہے وہ نافیہ ہے، کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر نہیں ہوں۔ کسی عربی زبان کے عالم نے اس تفسیر میں بتایا کہ ما جو ہے وہ نافیہ ہے، یہ جاہل ہی ہے جو کہہ سکتا ہے۔ اسی لیے اس کی تردید کی گئی اور تردید کی جاتی رہے گی۔ اس لیے یہ حدیث کہ یہ لوگ یعنی جو لوگ اس علم کو اٹھانے والے ہوں گے، وہ اس طرح کے غلو آمیز فتنوں کو، اس طرح سے دین کا لبادہ پہن کر کے دین کو بدنام کرنے والے اور جاہلانہ تعویل کرنے والوں کا پردہ فاش کرنے والے یہی لوگ ہوں گے، آپ لوگ ہوں گے۔ اس لیے جو ہے اپنے آپ کو علم سے جو ہے آراستہ کیجئے، گہرا علم حاصل کیجئے۔ علم خاص طور سے قرآن اور حدیث کے مطالعے میں ہمیشہ رہے، اور قرآن و حدیث کی فہم میں جو علوم مساعد ہیں ان کو بھی پڑھتے رہیے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی جو ہے فقہ پہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اصول نہیں جانتے۔ فقہ کی بنیاد اصول پر ہے۔ اس لیے کسی حدیث سے، کسی آیت سے کیا مسئلہ نکلتا ہے، آپ جانتے ہو کہ فقہ اصول جو ہے ادلۃ الاحکام ہیں، ادلۃ الاحکام الاجمالیہ ہیں۔ اجمالی جو ہے دلیل ہے فقہ کے کون سے؟ اصول۔ اور تفصیلی دلیل کیا ہے؟ نصوص شریعت۔ مثال کے طور پر اگر کبھی موقع ملا تو ایک مرتبہ آپ سے اصول پر جو ہے میں چاہوں گا ملتقا ہوا۔ اصول دیکھیے، قرآن میں آیت ہے، آیت وضو ہے، آیت صلاۃ ہے، آیت زکوٰۃ ہے، آیت نکاح ہے، آیت طلاق وغیرہ وغیرہ، کسی کو بھی لے لیجئے۔ وہ آیت جو ہے کہ اندر جو حکم فقہی ہے، اس فقہی حکم کے لیے وہ تفصیلی دلیل ہے، اس کو بولتے ہیں ادلہ تفصیلیہ۔ یا کسی حدیث میں جو ہے تو حدیث اس کے لیے تفصیلی دلیل ہے، لیکن اس حدیث سے یہ حکم جو اس کے اندر پایا جاتا ہے، وجہ استدلال کیا ہے؟ وجہ استدلال کیا ہے؟ کہ صیغہ امر سے آیا ہے، کہ صیغہ نہی سے آیا ہے، یا اور کسی اسلوب میں آیا ہے، تو یہ اسالیب بیان اس کے وہی جو ہے ادلہ اجمالیہ ہیں۔ امر وجوب کے لیے ہے، نہی تحریم کے لیے ہے، اسی طرح سے مطلق ہے تو علی اطلاق ہی، عموم ہے تو علی عموم ہی، وغیرہ وغیرہ، یعنی ایک مثال ہے۔ تو اصول کے بغیر آپ فقہ نہیں سمجھ سکتے۔ اور جتنی عرق ریزی سے اگر کسی نے کسی مسئلے کا دراسہ کیا ہوگا، مثال کے طور پر آج زندہ مثال ہے آپ کے سامنے ہے، ہمارے دوست عنایت اللہ صاحب نے بھینس کی قربانی پہ لکھا ہے، بھینس کی قربانی پہ انہوں نے لکھا، بہت اچھا، ایک اچھی تحقیق ہے ان کی۔ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، ہم کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کا جو استدلال ہے
ان کی جو تحقیق ہے اس تحقیق کو پڑھے بغیر، اس کو اصولی طور پر جانچے بغیر آپ نہیں کہہ سکتے ہو کہ وہ گائے اور بھینس میں بہت بڑا فرق ہے، بھینس جو ہے پانی کا جانور ہے اور گائے جو ہے پانی میں جانور نہیں، اس لیے ایک دوسرے کو قیاس نہیں کر سکتے۔ یہ فوارق جو ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں اصل اور فرع، اصل اور فرع کے اندر جو فوارق ہوتے ہیں سب معتبر نہیں ہوتے ہیں، سب معتبر نہیں ہوتے ہیں۔ کچھ فوارق ایسے ہیں جو غیر معتبر ہیں۔ آپ کسی نے کہا کہ شراب پر دوسری چیزیں جو ہے وہ یعنی قیاس نہیں کی جا سکتی، عصیر، اگر کسی یعنی پینے کی چیز میں وہ بو ہو جو شراب کی بو پائی جاتی ہے تو صرف بو ہونے کی وجہ سے آپ اس مشروب کو حرام نہیں قرار دے سکتے، کیونکہ یہ جو ہے جامع جو ہے اس کے اندر وہ چیز جو شراب کی حرمت میں جو علت ہے وہ بو اور وہ نہیں ہے، بو اور رنگ نہیں ہے، رنگ میں یکسانیت، بو میں یکسانیت، ٹیسٹ میں یکسانیت، یہ عبرت اس کی یہ کوئی قابل اعتبار چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں کہا کل مسکر خمر، اگر اسکار ہے، نشے کی اس کے اندر قابلیت ہے، نشے کی تاثیر ہے تو وہ خمر کے معنی میں ہے، چاہے اس کا ٹیسٹ اور بو کیسا بھی ہو، کیونکہ وہ چیز شریعت اس کی طرف توجہ نہیں کرتی۔ تو اگر بھینس کی قربانی پر ریسرچ کر کے ثابت کیا گیا اور وہ بھی اپنی طرف سے نہیں بلکہ ہمارے اسلاف کے اقوال اور ان کے اجتہادات کی روشنی میں اگر کسی نے کہا کہ اس کی جائز ہے، یہ تو مثال میں دے رہا ہوں نا، بہت ساری مثالیں ہیں، اور مثال دینے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو فقہی نقطہ نظر سے جانچیں تو بہت گہرائی سے اس کو دیکھیں، اس کو اصولی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں، فقہی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں، لغوی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں، ہر اعتبار سے دیکھیں، تب جا کے نتیجے پر پہنچیں گے۔ ہمارے صحابے، ہمارے اسلاف اسی طرح سے پہنچتے تھے۔ اور یہ نہ سمجھیں، بہت سارے لوگوں نے لکھ دیا مقال کہ یہ عبادات ہے اور عبادت میں اجتہاد جائز نہیں ہے۔ کس نے کہا عبادت میں اجتہاد جائز نہیں ہے؟ یہ بھی غیر اصولی بات ہے۔ اجتہاد عبادت میں قیاس نہیں، اجتہاد نہیں، یہ غیر اصولی بات ہے۔ اصولی بات علامہ ابن قدامہ نے لکھا ہے کہ یجوز القیاس حیث یعقل المعنی حیث یفہم العلہ، کہا کہ قیاس ہر اس جگہ جائز ہے جہاں پر حکم کی علت معلوم ہو جائے۔ حکم کی علت نہیں معلوم ہو تو قیاس نہیں کر سکتے۔ حکم کی علت یعنی معنی سے مراد یہاں علت ہے، تو جب جائز معلوم ہے، کتنے مسائل ہیں نماز میں جو کہ بطور ذریعہ قیاس ثابت کیے گئے ہیں، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں نماز میں قیاس نہیں ہے۔ ابھی ہمارے دوست عبدالجلیل صاحب نے کہا ایک مسئلہ ان کے ہاں بڑا نزاعی مسئلہ بن چکا تھا، میں نے ان کے سامنے بیان کیا تو ان کو بہت اچھا لگا۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ سب کو اچھا لگے، لیکن ان کو تو اچھا لگا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری مسجد میں بھائی کھلا میں، وہاں مسجد میں ایک ساتھ سارے نمازی جمعہ نہیں پڑھ سکتے، مسجد چھوٹی ہے، تنگ ہے، اس لیے 2 مرتبہ جمعے کی نماز ہوتی ہے۔ کیا حکم ہے؟ ہمارے بعض لوگوں نے کہا نہیں جائز ہے 2 مرتبہ جمعہ پڑھنا۔ کیا دلیل ہے؟ بس نہیں جائز ہے کیونکہ عبادت ہے، عبادت میں آپ قیاس نہیں کر سکتے۔ میں کہتا ہوں جائز ہے۔ کیوں؟ میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا کہ اگر مسجد میں ظہر کی نماز ہو رہی ہے اور ظہر کی نماز کے لیے ایک جماعت آئی اور مسجد بھر گئی تو دوسری جماعت باہر انتظار کر رہی ہے، یہ لوگ پڑھ کے گئے تو دوسری جماعت جب آئے گی تو کیا وہ جماعت سے نماز پڑھ سکتی کہ نہیں پڑھ سکتی؟ پڑھ سکتی ہے نا؟ پڑھ سکتی ہے۔ تو جب جمعہ جو ہے ظہر کا بدل ہے، آپ کو معلوم ہے جمعہ جو ہے ظہر کے وقت پڑھا جاتا ہے اور اسی کا بدل ہے، تو اگر ظہر کی نماز ظہر کے لیے دوسری جماعت ہو سکتی ہے تو جمعہ کے لیے کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ دونوں فرض ہیں، دونوں واجب ہیں۔ اس سے اور دوسرا مسئلہ ہے، جنازہ ایک مرتبہ ہو چکا ہے، جنازے کی نماز فرض عین ہے کہ فرض کفایہ ہے؟ فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے۔ ایک مرتبہ آئے 100 لوگ 200 لوگ، انہوں نے پڑھ لیا جنازے کی نماز۔ اگر مسجد میں جنازہ رکھا تھا رکھ سکتے، تو نہیں سب کے لیے گنجائش تھی تو ایک جماعت پڑھ کے چلی گئی۔
دوسری جماعت آ کر کے اس کی جماعت اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے۔ اگر پڑھ سکتے ہیں تو یہ نماز فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے۔ اگر فرض کفایہ میں 2 جماعت ہو سکتی ہے تو فرض عین میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ من باب اولا، اس کو بولتے ہیں قیاس اولی۔ سمجھیے آپ، کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے، میں کہہ سکتا ہوں اعتراض ہو سکتا ہے آپ کی فہم، لیکن کوئی وجہ تو بیان کیجئے، کوئی معقول علت تو بیان کیجئے نہ ہونے کی۔ صرف یہ کہہ دینا کہ یہ عبادت ہے، اسے دوبارہ، یا یہ کہہ دینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا تھا۔ آپ کے زمانے میں کبھی مسجد تنگ ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی، ایسا واقعہ ہی نہیں پیش آیا تھا۔ اور فقہ کا یہ قاعدہ اور بھی ہے، یعنی قواعد فقہیہ کا، اذا ضاق الامر اتسع، سنا آپ نے کہ جب کوئی چیز بہت تنگ ہو جائے تو شریعت کی طرف سے وسعت آ جاتی ہے۔ جب مکلف کسی چیز میں مشکل میں پڑ جاتا ہے تو شریعت اس کے لیے وسعت دے دیتی ہے، کشادگی پیدا کر دیتی ہے نا۔ اس کے تحت یہ مسئلہ بھی آتا ہے، اس کے تحت سینکڑوں مسائل آتے ہیں، یہ بھی اسی کے تحت آتا ہے کہ جب تنگ ہو گئی کوئی چیز تو شریعت نے کشادگی پیدا کر دی۔ یعنی اب 1 مرتبہ میں نہیں پڑھتے سے تو 2 مرتبہ پڑھو، 2 مرتبہ نہیں تو 3 مرتبہ میں پڑھو، 10 مرتبہ میں پڑھو، لیکن وقت میں پڑھنا ہے۔ اگر وقت ہے ظہر کا، جمعے کا، تو کوئی منع نہیں کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے مبررات ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ پہلی جماعت میں اس کا امام ہمارے مسلک کے یا ہماری مرضی کے خلاف ہے اس لیے دوسری جماعت کریں گے، تب تو جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی نماز دوسری جماعت کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر مشکل ہو گئی، سب کے لیے ایک ساتھ اکٹھی نماز پڑھنا مشکل ہو گئے، تو پھر ایسی صورت میں اذا ضاق الامر اتسع، یہ میں نے یہ اجتہاد یا میں نے یہ طریقہ یا وجہ استدلال بیان کیا۔ اب کسی کو نہیں سمجھ میں آئے تو وہ الگ بات ہے۔ اس لیے جو ہے ہمارے اصول جو ہے بہت یعنی ٹھوس بنیادوں پر قائم ہے، لیکن سمجھ کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اصول پڑھے بغیر کسی بھی ہم اپنے ساتھی کو کسی کو بھی نہیں کہیں گے کہ اصول صحیح طریقے سے اگر آپ نے نہیں سمجھا ہے تو آپ کسی فقہی مسئلے کو ہاتھ مت لگاؤ، خاص طور سے اجتہادی مسئلہ۔ جو چیز منصوص ہے اس کا بیان کرو، لیکن جو اجتہادی، جہاں پر اجتہاد کی گنجائش ہے، وہاں سب سے پہلے یہ آپ دیکھو کہ کس اصل پر یہ مسئلہ قائم ہے۔ کیا سلف سے اس سلسلے میں کوئی روایت ہے، کوئی قول ہے؟ قرآن اور حدیث کی کسی آیت کے ضمن میں یہ مسئلہ آتا ہے، کیونکہ صراحتاً ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے ضمن میں اندراج میں آتا ہے تو اس پر غور کیجئے اور تہ تک پہنچنے کی کوشش کیجئے۔ اور اگر ایک آدمی خود سے نہیں سمجھ پاتا ہے تو پھر آپس میں مشورہ کیجئے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اپنے سے بڑے، اپنے سے زیادہ پختہ علم والے، ان سے آپ رجوع کیجئے، عجلت میں جلد از جلد جو ہے فتویٰ دینے کی کوشش نہ کیجئے۔ تو بہرحال پہلا اصل جو ہمارے مسلک کا پہلا اصل ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اس ضمن میں کتنی آیتیں قرآن کریم میں بھری ہوئی ہیں، وہ بحث نہیں، موضوع بحث ان آیتوں میں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اس کے نیچے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی نوٹ لگایا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے برعکس کرنے پر کوئی نہ کوئی وعد اور وعید سنائی ہے، وہ قابل غور ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول تو سب کہتے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول سبھی کہتے ہیں، لیکن جب اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُم، مثلا یہ آیت کہ اطیعوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکم فَإِن تَنَازَعْتُم فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ نزاع تو ہے، اب اگر بہت سارے مذاہب اور مسالک میں نزاع ہے تو کدھر لوٹا کے جاؤ گے؟ ہم تو قرآن اور حدیث کی طرف لوٹ کے جاتے ہیں، دوسرے لوگ کہاں جاتے ہیں لوٹ کے؟ اپنے مسلک کی کتابوں میں، اپنے مسلک، اپنے ائمہ کے اقوال کی طرف جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ ادھر آؤ، یہاں تم کو حل ملے گا۔ اگر نزاع ہے تمہارے اندر تو یہی نزاع ختم ہوگا، دوسرے طریقے سے نزاع نہیں ختم ہوگا۔ اور یہی صورت حال ہے، آپ غور کر لیجئے کہ ہم جب
اپنی کسی نزاعی مسئلے میں بلاتے ہیں جو ہم سے مخالف ہیں کہ آئیے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے درمیان قرآن ہے، سنت ہے، آؤ اسی کو ہم حکم بنا لیں، اور ہم ایک دوسرے اپنے علماء، اپنے بزرگوں، اپنے جو اماموں کو ہم حجت نہ بنائیں جہاں قرآن اور حدیث ہو. تو کہتے نہیں، ہمارے علماء نے تو، ہمارے فقہاء نے تو گیہوں کو پیس کر کے آٹا بنا دیا، آٹے کو گوندھ کر کے جو ہے اس کا معجون بنایا، اور اس کے بعد روٹی بنائی، تیار ہے، پک چکی ہے، صرف کھانا ہے. ہمیں اب آٹا پیسنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب کہا جاتا ہے نا. تو ہم کہتے نہیں، ہر دور میں آپ کو پیسنا پڑے گا، ہر دور میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو ہے اس مسئلے کا کیا حل ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کی نظر میں وہ حدیث نہ آئی ہو، جنہوں نے حدیث کی مخالفت کی ہے، جنہوں نے عموم پر فیصلہ دے دیا، ہو سکتا ہے اس کی تخصیص کی دلیل ان کو نہ ملی ہو. جنہوں نے مطلقاً کسی حدیث کو دیکھا تو علی الوجہ الاطلاق فیصلہ دے دیا، اور اس کی قید جو، اس کی شرط جو دوسری حدیثوں میں آئی وہ نہ نظر سے آئی ہو، کیونکہ معصوم تو کوئی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معصوم کوئی نہیں ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کے خلافت کی باغ ڈور پکڑتے ہی فتنہ شروع ہوا، تو پہلا فتنہ تو مسجد ہی میں شروع ہو گیا تھا. آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگوں نے، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہنے لگے کہ اگر کوئی کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، موت ہوئی ہے، تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا تلوار سے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کہیں باہر تھے، اور سب لوگ سہم کے مسجد میں بیٹھ گئے. کسی کی جرات نہیں ہو رہی تھی کہ حضرت عمر کا جواب دے سکے. بخاری شریف میں روایت موجود. حضرت ابوبکر کہیں سے آئے اور صورتحال کو دیکھا، صورتحال کی نزاکت کو دیکھا، سب سہم میں بیٹھے ہیں. پتہ چلا کہ اس وجہ سے کوئی بول نہیں رہا کہ اب عمر نے دھمکی دی ہے. تو آپ نے کھڑے ہو کر کہا اما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى وما كان محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. کافر ہو گئے عمر، پھر ثواب کی طرف آ گئے. جو جذبات تھے وہ جذبات سب ٹھنڈے ہو گئے. کہنے لگے، بعض روایتوں میں آتا ہے، کہنے لگے جیسے لگتا آج ہی یہ آیت نازل ہوئی، مجھے تو میرے استحضار ہی نہیں تھا اس آیت کا. ویسا ہو سکتا حضرت اگر عمر کو استحضار نہیں ہوا تو عمر کے بعد کون عمر سے بڑھ کر کے فقیہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے کوئی. ایسے بہت سارے مسائل ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں، آپ کی علمی عبقریت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اور آپ نے فرمایا لکل امت محدث ومحدث امتی عمر، یعنی ملہم شخصیت تھی، لیکن پھر بھی غلطی کر گئے، پھر بھی خطا ہو گئی، پھر بھی نہیں سمجھ میں آیا، یا پھر بھی استحضار نہیں ہوا. کسی نص کا، کسی حدیث کا، کسی آیت کا استحضار نہ ہونا یہ عین ممکن ہے فقیہ سے، مجتہد سے، کسی بھی صحابی سے وغیرہ وغیرہ، لیکن مجموعی طور پر پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا، کہا اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا، دیکھو یہ بھی ایک وجہ استدلال ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم فإن صلاتک سکن لہم وصل علیہم فإن صلاتک سکن لہم. تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ صدقہ لیجئے. نبی چلا گیا، صدقہ چلا گیا، یعنی زکوٰۃ گئی. کون زکوٰۃ وصول کرنے آئے گا؟ ہم نہیں دیں گے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بابصیرت تھے. آپ نے کہا واللہ لو منعونی عقالا، بعض روایتیں میں عناقا،
کانوا یودونہا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علی منعہ۔ حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر تم کیسے ایسے انسان سے قتال کرو گے، ایسی قوم سے کیسے قتال کرو گے جو لا الہ الا اللہ کہتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی دماءہ واموالہ الا بحق اللہ، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ فإن شہدوا فقد عصموا منی دماءہم واموالہم الا بحق اللہ۔ تو عمر کا یہ بھی ایک عمر کا استدلال تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث میں کہا ہے کہ ہمیں اسی وقت تک قتال کرنے کا حکم دیا ہے جب تک کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت نہ دیں۔ یہ تو سب شہادت دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ، پھر کیسے قتال کرو گے تم؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابو بکر نے کہا نہیں، آخر میں جو جملہ ہے الا بحقہا، الا بحقہا، تو زکوٰۃ حق شریعہ، حق دین ہے، حق اسلام ہے، اس کو میں مٹنے نہیں دوں گا۔ اور اس کے بعد حضرت عمر کو بھی شرح صدر ہو گیا، اور سب مل کر کے ان مانعین زکوٰۃ کو مرتد سمجھ کر کے ان سے قتال کیا، مانعین زکوٰۃ سے۔ یہ بھی وجہ استدلال ہے۔ میں مثال یہ دے رہا تھا کہ صحابی ہو کر کے بھی کبھی کبھی استحضار نہیں ہو سکتا ہے تو دوسرا صحابی اس کے استدراک کرتا ہے۔ تو ائمہ کرام سے بھی بہت سارے مسائل میں ان سے استحضار نہیں ہوا تو دوسرے نے استدراک کیا۔ ابو یوسف، قاضی ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے بڑے پائے کے شاگرد ہیں، وہ جو ہے ایک زمانے تک کوفہ میں ابو حنیفہ کے صحبت میں رہ کر کے ان کی شاگردی اختیار کر کے دین سیکھ رہے تھے، فقہ سیکھ رہے تھے، مسائل کا استنباط سیکھ رہے تھے، اجتہاد سیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد پھر مدینہ آنا ہوا، جب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو مدینہ تشریف لائے اور کئی مسائل میں مناظرہ کیا۔ انہوں نے کئی مسائل میں مناظرہ کیا، اور محمد ابن حسن شیبانی نے بھی مناظرہ کیا۔ کس سے؟ امام شافعی سے کیا محمد بن حسن الشیبانی نے، اور امام یوسف نے جو ہے امام مالک سے کیا۔ تو امام مالک نے ایک مسئلہ تھا کہ سا جو ہے، سا کی مقدار جو ناپنے کا پیمانہ تھا اس زمانے میں، سا کی مقدار میں اہل کوفہ اور اہل مدینہ کے اندر تھوڑا سا بہت اختلاف تھا۔ تو امام مالک نے کہا، کسی کو کہا جاؤ اپنے جو ہے خاندان سے، اپنے گھر سے لے کے آ جاؤ سا، اور اس کے بعد دکھا دیا، کہا یہ ہے سا اہل مدینہ جو اپنے باپ دادا سے انہوں نے وراثت میں پائی ہے، صحابہ کرام سے وراثت میں ملی ہے ان کو۔ تو ابو یوسف نے سر جھکا دیا، کہا لو رأى صاحبی ما رأیت لقال کما قلت او لرجع کما رجعت۔ کہا اگر میرے استاد امام ابو حنیفہ بھی اس موقع پر یہاں ہوتے تو وہ بھی رجوع کر لیتے اپنی رائے سے، جیسے میں نے رجوع کر لیا امام مالک کے اس یعنی دلیل کی بنیاد پر۔ تو یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور یہی اصل مسلک ہے صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشین گوئی کی، ان کے حق پر رہنے کی پیشین گوئی کی، اور قرآن نے بھی انہی لوگوں کی کو حق پر رہنے کی جو ہے ان کے اوپر مہر لگا گیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا اولئک هم الفائزون ذالک الفوز العظیم۔ فرمایا کہ جو پہلے اسلام کی طرف سبقت لے گئے، کون لوگ؟ من المہاجرین والانصار، پہلے اسلام کی طرف سبقت لے جانے والے مسلمان کون ہیں؟ مہاجر اور انصار۔ والذین اتبعوہم باحسان، اور جن لوگوں نے ان کی اتباع کی بھلے طریقے سے، احسان کے ساتھ وہ تابعین۔ ابھی تو 5:33 ہے نا۔ تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار اور مہاجرین کو پہلے رکھا، اس کے بعد کہا جو ان کی اتباع کریں گے، اس کے لیے قید نہیں لگایا کہ کب تک، قیامت تک آنے والے جو انہی انصار و مہاجرین کی متبعین ہوں گے
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہی لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ انہی لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، انہی لوگوں کے لیے بڑی کامیابی کی خوشخبری ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتباع سلف، منہج سلف کی اتباع، یہ جو ہے ہمارے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا کہ اگر لوگ اسی طرح ایمان لائیں گے جیسے کہ تم ایمان لائے ہو، تم سے مراد یہاں کیا ہے؟ صحابہ کرام، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اس سے کون مراد ہے؟ قیامت تک آنے والے لوگ۔ فَإِنْ آمَنُوا یعنی لوگ، اس لیے ان کا ذکر نہیں ہے کہ کون لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے، ان کا ذکر ہے جن کے ایمان کی طرح ایمان لانا ہے۔ غور کیجئے، کہا فَإِنْ آمَنُوا یعنی ہم یعنی ہم کی ضمیر ہے جس کا مرجع ذکر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا مرجع غیر صحابہ ہیں، غیر صحابہ ہیں، کیونکہ کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہاں تو ضمیر خطاب سے ان کو مخاطب کیا گیا ہے، جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو۔ تم کے بعد جو ہے وہ ہم ہیں، کہ وہ لوگ جو صحابی نہیں ہیں، جو صحابہ نہیں ہیں، وہ لوگ اگر صحابہ کی طرح ایمان لائیں گے، ایمان سے مراد یہاں سب کچھ مراد ہے، ایمانی زندگی پوری کی پوری ہے۔ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر ہدایت، یعنی ہدایت کا راز کہاں مضمر ہے؟ صحابہ کرام کی اتباع میں، صحابہ کرام کے منہج ایمان میں، ان کے منہج شریعت میں، جو ان کا منہج تھا دین پر، اسی میں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا اطاعت کا حکم دیتے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ وَاحْذَرُوا، وَاحْذَرُوا کس چیز سے کہا؟ وَاحْذَرُوا مفعول ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ وَاحْذَرُوا أَنْتُمْ، کہا تم لوگ ذرا خیال رکھو، ڈرو، تنبیہ ہے۔ وَاحْذَرُوا کس چیز سے حذر ہے؟ یعنی عدم اطاعت سے، اللہ اور اس کے رسول کی عدم اطاعت سے بچو، اور اگر پھر جاتے ہو، نہیں مانتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہو، تو پھر یاد رکھو اللہ کے رسول پر تو صرف بلاغ ہے، انہوں نے بتا دیا، اب یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ مانو گے کہ نہیں مانو گے۔ لیکن اس کے اندر وعید تو ہے، تہدید ہے، دھمکی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اختیار ہے کہ آپ چاہو تو اطاعت کرو، چاہو تو نہ کرو، بات تو پہنچ گئی۔ لیکن وَاحْذَرُوا ڈرو، یعنی مخالفت سے ڈرو، عدم اطاعت سے ڈرو۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا وانتم تسمعون، ولا تولوا وانتم تسمعون، یہ سورہ انفال کی غالباً آیت ہے۔ کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور پھرو نہیں اس کی اطاعت سے۔ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، سن رہے ہو نا، تو سننے کے بعد گویا اختیار نہیں رہتا ہے۔ اور اسی طرح صراحتاً دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مومن کے لیے، کسی مومنہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دیں تو کہیں مجھے اختیار ہے ماننے نہ ماننے کا، نہیں، اختیار اٹھ گیا، ختم ہو گیا۔ اب کوئی یہ کہے کہ میرے پاس حدیث تو ہے، قرآن تو ہے، لیکن میں اس پر عمل نہ کر کے اپنے مسلک کی کتابوں پر عمل کروں گا، تو یہ وہی ہے انسان جس سے منع کیا گیا ہے ان آیتوں کے اندر کہ آپ یہ چیز سننے کے بعد کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ ہم ان کو نہیں مانتے۔ لیکن آج برسوں سے جب سے تقلید وجود میں آئی ہے، جب سے اہل تقلید یہی چیز کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے علماء کی جو ہے ہمارے مسلک کی کتابیں ہیں، ہم اس کے مطابق اپنی نمازیں پڑھیں گے، اپنے روزے رکھیں گے وغیرہ وغیرہ، چاہے جتنی آپ لکھ لو نماز نبوی، صلاۃ الرسول، لیکن ان کے ہاں صلاۃ المقلدین ہی رہے گی،
صلاۃ المقلدین ہی کی روشنی میں نماز ادا ہوگی، جتنا بھی کہو گے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے ایک جگہ، ان کے مسائل میں ذکر کیا ہے کہ کسی بھی مقلد کو آپ اگر دیکھو گے تو اس کے اندر سنت سے کسی نہ کسی درجہ نفرت ہوگی، کسی نہ کسی درجہ اس کے اندر نفرت ہوگی سنت سے، اور یہ پہچان ہے تک اہل تقلید کی کہ ان کے اندر سنت سے نفرت ہوگی۔ آپ نماز ہی کے مسئلے میں دیکھ لیجئے، اگر آپ کسی کے پاؤں سے پاؤں ملانا چاہیں تو بہت سخت اس کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے، جبکہ معلوم ہے کہ یہ سنت ہے۔ ہم بھی واجب نہیں کہتے، سنت کہتے ہیں، پھر بھی وہ بھی سنت مانتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے ہماری کتابوں میں اس کو مکروہ کہا گیا ہے۔ کس بنیاد پہ مکروہ کہا گیا اللہ عالم، لیکن اس کو قبول نہیں ہے یہ چیز، اس لیے کہ وہ تقلید پر اس کی نشو و نما ہوئی ہے۔ اس لیے ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بڑی خطرناک آیت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور بتانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ غور کیجئے، اہل ایمان سے خطاب ہے، کفار سے نہیں ہے، مشرکین سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تم اپنے عمل کو باطل نہ کرو۔ کون سا عمل؟ حرام عمل؟ حرام عمل نہیں مراد ہے، حرام عمل تو سب کو معلوم ہے باطل ہے، یہاں اعمال خیر مراد ہے۔ نیکی کے اعمال اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں نہیں کیے گئے تو باطل ہو جائیں گے۔ یہاں مراد اسی سے یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر نہیں کرو گے تو جتنی نمازیں پڑھ لو، چاہے جتنا حج و عمرہ کر لو، چاہے جتنی زکاتیں دے لو، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں نہیں ہے وہ عمل باطل ہے۔ لا تبطلوا اعمالکم، لا تبطلوا اعمالکم، اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد علیہ، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا معاملہ نہیں ہے، حدیث ہے یہ حدیث، جس پر میرا آرڈر نہیں ہے، تو میرے آرڈر کے بغیر کوئی کام کر لیا تو پھر اس کا وہ عمل باطل ہو جائے گا، رد ہو جائے گا۔ اس کا مفہوم یہ ہے، حدیث میں اور قرآن میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا وربک، قسم کھا کے دیکھو، یہ موضوع گویا اللہ کے نزدیک بہت اہم ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا موضوع بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ اس کو ہلکے میں، اگر کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے دور ہے تو بڑی ہمدردی کے ساتھ اس کو سکھانا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے کہ زندگی بھر نماز پڑھتا رہا اور نماز ہی نہیں قبول ہوئی، زندگی بھر وہ چلا گیا 10 عمرے کیا اور عمرہ بھی نہیں قبول ہوا، باطل کر کے آیا اپنے عمل کو، کیونکہ سنت کے مطابق نہیں کیا۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تیرے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے اپنی ذات کی بھی اور اپنے مخلوقات کی بھی، اس کے لیے جائز ہے کیونکہ وہ گواہ بناتا ہے، اس کی قسم جو ہے گواہی کے لیے ہے، تو کبھی خود اپنے کو بھی گواہ بنا کر کے بتاتا ہے، کبھی اپنی کسی مخلوق کو، سورج کو، چاند کو، دن کو، رات کو، کسی کو بھی گواہ بنا کر کے کہتا ہے۔ اس میں اپنی ذات کا قسم، اپنی ذات کو گواہ بنایا ہے اطاعت کا، نہیں بھی ہے تو گواہ بنا کر کے کہتا ہے کہ لا یؤمنون، ایمان کی نفی کر رہا ہے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپ کو حکم بنا لے اپنے اختلافی مسائل میں، حکم بنا لو، جب تک حکم نہیں بناؤ گے جب تک ایمان نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے۔ اس لیے غیر معصوم انسان کو اپنے دینی مسائل میں، خاص طور سے عبادات کے مسائل میں جہاں اجتہاد کی بہت تنگ ہے، اجتہادات کا دائرہ بہت تنگ ہے، اور خصوصاً جو منصوص علیہ مسائل ہیں قرآن اور حدیث میں، اس میں اجتہاد کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، تو اس میں آپ جو ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کو حکم نہیں بناتے ہو تو گویا اس وعید کے آپ مستحق ہو، اس وعید کے آپ مستحق ہو۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اگر سنت معلوم ہو جائے، بہت تعجب کی بات ہوتی ہے
کہ ایک انسان 40 سال تک اپنے اداروں میں بخاری شریف پڑھاتا ہے. بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے ہر ادارے میں، ہے نا، ہر جگہ. ہمارے سلفی اداروں میں تو پڑھائی ہی جاتی ہے، حدیث اداروں میں تو پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن کے بعد سب سے صحیح معتبر کتاب ہے. لیکن جو لوگ فقہ مذاہب کو پڑھاتے ہیں وہ بھی مجبور ہیں بخاری شریف کو پڑھانے پر. یہ صرف تاثر دینے کے لیے، عوام کو دھوکہ ہے، دھوکہ دینے کے لیے کہ ہم بھی بخاری شریف کو مانتے ہیں، لیکن نہیں مانتے ہیں، حقیقت میں نہیں مانتے. نہ ایمانیات میں احادیث کی، صحیح بخاری کی حدیث کو مانتے ہیں، نہ عبادات میں مانتے ہیں. ایمانیات میں اللہ تعالیٰ نے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں نہیں گھٹتا بڑھتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا ایمان جیسے جبرائیل کا ایمان ویسے ہمارا ایمان ہے، جیسے نبی کا ایمان ویسے ہمارا ایمان ہے. ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی ہے، جبکہ قرآن ناطق ہے. انما المؤمنون الذین اذا تلیت علیہم آیات، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. اس طرح اور بہت ساری آیتیں ہیں. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. یہ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ کوئی سلفی عالم نہیں کہہ رہا ہے، اہل حدیث عالم نہیں کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے. اس کی بات کو جھٹلا رہے ہو اور اس کے بعد کہتے ہو ہم بخاری شریف پڑھاتے ہیں، اس کی بات کو جھٹلا کے کہتے ہو ہم حق پر ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اللہ کو جھٹلا کے کہے میں سب سے نیک ہوں، اللہ کے رسول کو جھٹلا کے کہے کہ میں سب سے زیادہ بزرگ اور سب سے متقی اور پرہیزگار ہوں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو کھل کر کے میدان میں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ قرآن اور حدیث کی نشر و اشاعت کرنی چاہیے. اور یہ ملتقى اسی ایمان کو، اسی مقصد کو، اسی منہج کو تازہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، آپ کے اندر اور ایمانی قوت کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے اوپر خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے. اس لیے مسلسل پڑھتے رہیے قرآن اور احادیث کو، اور سلف صالحین کی تفاسیر کی روشنی میں پڑھیے، ان کی شرح کی روشنی میں پڑھیے. اس لیے جو ہے قرآن میں اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں، اور حدیث بھی اس سلسلے میں کتنی بہت ساری آیتیں ہیں. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. بخاری شریف کی روایت ہے. قیل ومن یأبا یا رسول اللہ. سوال بڑا اہم ہے. اب نے کہا ہماری امت کا ہر انسان جنت میں جائے گا، لیکن اس شخص کے سوا جس نے انکار کیا. اب جب مسلمان ہے، امت کا ہے، تو صحابہ کرام نے پوچھا ومن یأبا، امتی ہونے کے بعد کیسے انکار کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. کسوٹی بیان کر دی، معیار بیان کر دیا کہ آپ جان لو کہ یہ کون ہے انکار کرنے والا. یہ زبانی انکار ضروری نہیں ہے کہ زبان سے کہ میں بخاری شریف کو نہیں مانتا، زبانی یہ ضروری نہیں کہ میں اس حدیث کو نہیں مانتا، بلکہ عملاً اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو گویا انکار کر رہا ہے. من اطاعنی فقد دخل ومن عصانی، جس نے حدیث نہیں مانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت ہے نا، وہ حدیث کو نہ ماننا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے. من عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اسی نے انکار کیا. یہ انکار کیسا ہے؟ یہ انکار زبان حال سے ہے، زبان مقال سے نہیں ہے. اگر زبان مقال سے کرتا ہے تو اس سے بھی برا ہے، لیکن زبان حال سے اس حدیث میں بیان کیا گیا زبان حال سے بھی انکار کرے گا تو وہ ابا کے درجے میں آئے گا، یعنی انکار کے درجے میں اس کو سمجھا جائے گا. اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترغیبی حدیثیں ہیں، اور بہت لمبی لمبی حدیثیں بھی ہیں جس میں آپ نے اپنی سنت کو پڑھنے پڑھانے کی ترغیب دلائی ہے. نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع. اللہ تعالیٰ اس شخص کی زندگی کو ہرا بھرا رکھے، تازہ تر و تازہ رکھے جس نے میری سنت کو، جس نے میری حدیث کو، میری بات کو سنا پھر یاد کر لیا، اور یاد کرنے کے بعد پہنچا دیا دوسروں تک. ہو سکتا ہے
کہ یہ یاد کرنے والا انسان اتنا زیادہ فقیہ نہ ہو جتنا جس کے پاس پہنچایا وہ فقیہ ہو۔ اور اس کی واضح سی مثال ہے، آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اساتذہ پہ غور کر لیجیے۔ امام بخاری کے اساتذہ کو وہ مقام نہیں ملا جو خود امام بخاری کو ملا، اور جو فقہ اور بصیرت امام بخاری نے جس فقہ و بصیرت سے حدیث سے استنباط کیے ہیں مسائل، وہ ان کے اساتذہ نے نہیں کیا ہے اور نہ کر سکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہے رب مبلغ اوعى من سامع۔ تو یہاں پر یہ مقصد ہے کہ جو ہے، اور مثالیں دیں گے تو بہت لمبی ہو جائے گی اور وقت ختم ہونا چاہتا ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک حدیث کو 10 مقام پر ذکر کیا، 10 مقام پر ذکر کیا۔ کیوں؟ کہ ایک حدیث سے 10 طرح کے مسائل مستنبط ہوتے ہیں، اور ان کا کمال صرف اسی حد تک نہیں ہے کہ فقہ کے 10 مسائل ایک حدیث سے نکل تو 10 جگہ ذکر کیا، بلکہ 10 جگہ 10 اسناد سے ذکر کیا۔ اسناد میں بھی تفنن، یہ بھی بہت بڑی صلاحیت اور قابلیت کی علامت ہے، جس کے وہ مالک تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر رکھا تھا یہ موہبہ۔ یہ سب کے باس کی بات نہیں ہے، یہ سعادت بزور بازیوں نے تانا بخشد خدائے بخشندہ، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں فقہ و بصیرت عطا کرتا ہے۔ اس لیے آپ کا یہاں آنا اور اس دینی مجلس میں، اس علمی مجلس میں آپ کی شرکت بھی اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے، اس وجہ سے آپ کی رہنمائی اس مسجد تک کی ہے، اس مجلس تک کی ہے، اور آپ اس مجلس میں، اس مسجد میں، اس پروگرام میں آپ کی شرکت جو ہے وہ یقین مانیے، یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے، اور آپ کے ساتھ جو ہے، اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنایا ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم هم القوم لا يشقى بهم جلیسهم۔ اس لیے جو ہے بڑے فخر کی بات بھی ہے، ایک طرف سعادت کی بات بھی ہے، اپنا انتساب اس جماعت کی طرف، اس منہج کی طرف، اس پر انسان کو جو ہے یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کرتے رہیں، ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کرتے رہیں۔ جمعیت کی قیادت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے رہا ہے کہ اس طرح کی مجالس کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی صحت و عافیت میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اس طرح کے اور بھی اچھے سے اچھے، مفید سے مفید تر کام کرنے کی توفیق سے نوازے، آمین۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارے اپنے مسلکی اجتماعیت کا یہ بھی ایک مظہر ہے۔ ربنا اغفر لنا، جیسے قرآن کریم میں فرمایا والذین یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ تو زندوں کے لیے بھی اور جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی دعائیں خیر کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے اساتذہ اکثر جو ہے اس دنیا سے منتقل ہو گئے، لیکن آج بھی ان کا تذکرہ آتا ہے تو ہمارا دل ان کے لیے اکرام سے، ان کے لیے احترام سے، ان کے لیے دعا سے بھر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اپنی دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو لوگ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و عافیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ان لوگوں میں سے بنائے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من طال عمرہ وحسن عملہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی لوگوں میں سے بنائے من طال عمرہ وحسن عملہ۔